السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمران، سی این نیوز کرنٹ افیئرز کے پروگرام گینگسٹر کے ساتھ۔ آج ہم جس مشہور زمانہ گینگسٹرز کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے محمد علی بھٹی۔ ناظرین، محمد علی بھٹی ضلع قصور کا رہائشی تھا۔ محمد علی بھٹی ایک تعلیم یافتہ شخص تھا۔ پہلے اس نے ضلع قصور کے کالج سے اور بعد میں ایف سی کالج سے اپنی تعلیم مکمل کی، اور اس کا پورا خاندان اپنی ذاتی دشمنیوں میں گھرا ہوا تھا، اور اس کے گاؤں کے گھروں کے گھر اس کے خاندانی دشمنیوں اور قتل و غارت کی وجہ سے ویران ہو چکے تھے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ جرائم کی دنیا میں داخل ہو گیا اور اپنی خاندانی دشمنیوں میں قتل کے علاوہ کرائے کے قتل اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرنے لگا۔ ناظرین، اس نے 4 بچے کروڑوں روپے تاوان کے لیے اغوا کیے اور تاوان نہ ملنے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا۔ ان مقدمات اور اس کے علاوہ دیگر سنگین مقدمات میں یہ گرفتار ہوا اور قصور جیل میں تھا۔ ایک دن یہ ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش ہوا اور جج صاحب نے 4 بچوں کے قتل کا فیصلہ سناتے ہوئے اس کو 4 مرتبہ سزائے موت کا حکم سنایا۔ جس دن اس کے مقدمے کا فیصلہ ہوا، اس نے اپنے ساتھیوں کو پلاننگ کے تحت عدالت کے باہر بلایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے ہینڈ گرنیڈ اور کلاشنکوف کے ساتھ اندھا دھند پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 10 پولیس والوں سمیت 15 لوگ شدید زخمی ہو گئے اور اس کو پولیس کسٹڈی سے فرار کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ میرا نام غلام ثقلین گوندل۔ اس وقت میں اے ایس آئی تھا اور تھانہ فیکٹری ایریا میں تعینات تھا۔ محمد علی بھٹی جرائم کی دنیا کا بادشاہ تھا، جو وہ واردات کرتا تھا اور واردات کے دوران وہ ہینڈ گریڈ کا بھی استعمال کرتا تھا اور اغوا برائے توان کی اس پر کئی مقدمات تھے۔ میرا نام فاروق اصغر اوان ہے، میں پنجاب پولیس میں انسپیکٹر ہوں۔ پنجاب کا ایک انتہائی ڈیسپریٹ، جس پہ سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات تھے، اغوا برائے تاوان میں مرڈر اور گاڑیاں چھیننا۔ اس کا نام محمد علی بھٹی تھا، یہ قصور کا رہنے والا تھا۔ مجرم اشتہاری محمد علی بھٹی صرف نام کا دہشت ناک نہیں تھا، وہ واقعی دہشت گرد تھا، جو ہر وقت اپنے پاس ہینڈ گرنیڈز، راکٹ لانچر، کلاشنکوف وہ اس کے پاس ہوتی تھی، کیونکہ جب یہ واردات بھی کرتا تھا تو کروڑوں کی کرتا تھا۔ ناظرین، فراری کے بعد اس نے ایک بہت بڑا گینگ بنایا اور اس میں سنگین مقدمات میں مطلوب افراد شامل کیے، جن کا تعلق ملک بھر کے مختلف اضلاع لاہور، کراچی، پشاور، قصور اور قبائلی علاقوں سے تھا۔ یہ ملک بھر سے مل آنرز، فیکٹریز اور کاروباری شخصیات کو اغوا کرتے اور ان سے کروڑوں روپے تاوان وصول کرتے۔ اسی دوران انہوں نے کراچی سے ایک کاروباری شخصیت کو اغوا کیا اور اس سے 2 کروڑ روپے تاوان وصول کیا۔ اس موقع پر پولیس پارٹی وہاں پہنچ گئی، جس پر انہوں نے پولیس پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، ایک دن اس نے لاہور موٹر وے سے ایک کاروباری شخص کو اغوا کیا اور 2 کروڑ روپے تاوان طلب کیا۔ یہ اسے علاقہ غیر لے جانا چاہتا تھا۔ وائرلیس پر اس کی اطلاع موٹر وے پولیس کو ہو گئی۔ ایس ایس پی طارق منہاس نے اپنے جوانوں کے ساتھ ناکہ لگایا۔ جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کے 10 جوان شدید زخمی ہو گئے اور ایس ایس پی طارق منہاس بھی زخمی ہو گئے اور یہ علاقہ غیر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، لاہور میں کئی سنگین وارداتیں کرنے کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے کزن جاوید شفیع کو ان کے گھر سے نکلتے ہوئے ان کی گاڑی سمیت اغوا کر لیا۔ 5 کروڑ روپے تاوان مانگا ہوا تھا، 2 کروڑ روپے تاوان موقع پر وصول کیا اور ان کی گاڑی لینڈ کروزر لے کر فرار ہو گئے۔ ناظرین، ملک بھر میں اس کے خلاف 300 سے زائد سنگین مقدمات درج ہو گئے اور مختلف اضلاع میں اس کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر ہو گئی، اور حکومت پاکستان نے اس کی گرفتاری پر 1 سٹیپ پروموشن کا اعلان کیا
اور کہا کہ جو بھی پولیس افسر اسے گرفتار کرے گا اسے اس کے اگلے عہدے میں ترقی دی جائے گی۔ ناظرین، راکٹ لانچر، ہینڈ گرنیڈ اور کلاشنکوف یہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا اور جس ضلع میں یہ وارداتیں کرتا اس ضلع میں اس کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بن جاتی۔ پھر یہ اپنے گینگ کے ساتھ ان ٹیموں کے انچارجوں کو دھمکیاں دیتا اور ان کے گھروں اور پولیس اسٹیشن پر راکٹ لانچر اور ہینڈ گرنیڈ سے حملے کر دیتا۔ اس میں اس وقت پنجاب کی پورے پنجاب میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں ایون ٹیمیں بنائی گئیں، جس میں جو بہت اچھے جیسے محمد عاشق مارد صاحب، عمر ورک صاحب اس وقت کے بڑے اچھے انسپیکٹر تھے، نویس سعید صاحب، یہ ان کی جو ٹاپ 5 انسپیکٹرز تھے اس وقت کے، ان کی ٹیمیں بنائی گئیں۔ اس ٹیم کا میں بھی حصہ رہا۔ تو اس کے خلاف ہم ریڈیں کرنے مختلف جگہ پہ، میں پشاور گیا، حیات آباد ہمارے ساتھ اللہ کے خاصہ دار تھے، اس وقت کی FC تھی کہ اس وقت اس کو فرنٹیئر کہتے تھے، فرنٹیئر پولیس تھی، تو یہ فائرنگ کر کے بھاگ گیا، اس میں بھی فرنٹیئر پولیس کے لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد اس نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو اس کا ہم زلف تھا یا اس کا بردر ان لا تھا، اس سے گاڑی چھینی، یعنی بڑے لوگوں سے گاڑی چھیننا اور پھر اپنا نام بتا کے جانا کہ بھئی دس دیں محمد علی بھٹی فلانا وہ تجھ سے چھین کے لے کے جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اس پہ ریڈیں ہم کرتے رہے اور ہر اس پولیس افسر کو اس نے اس کے گھر تک پہنچا، اس کے تھانوں تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ہر اس پولیس افسر جس نے اس کی گرفتاری کے لیے کوشش کی، انہیں سے پتہ چلا کہ فلاں افسر نے مجھ پہ ریڈ کیا ہے، اس نے نہ صرف اس کے گھر جا کے بلکہ اس کے تھانے اور جہاں بھی ملا اس پہ اس نے حملہ کیا، اور حملہ کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا تھا کہ ہینڈ گرنیڈ پھینکنا، جس میں وہ زخمی بھی ہوئے، جس میں وہ شہید بھی ہوئے۔ تو اس کے ایک طویل فہرست ہے، 300 کے قریب اس کے خلاف مقدمات تھے۔ اسی طرح اس نے 5 اضلاع کے 5 افسران پر ہینڈ گرنیڈ اور راکٹ لانچر سے شدید حملے کیے۔ ان حملوں کے بعد پولیس میں بھی اس کا خوف و ہراس پھیل گیا اور افسران نے تھانوں کی چھتوں اور مختلف جگہوں پر نفری لگانی شروع کر دی، اور افسران نے باقاعدہ اس کے نام کے ناکہ جات لگانے شروع کر دیے۔ ناظرین، پورے ملک سمیت لاہور میں بھی اس کی گرفتاری کے لیے کئی ٹیمیں بنی ہوئی تھیں، اور ایک ٹیم انسپیکٹر رانا محمد منیر کی نگرانی میں اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ محمد علی بھٹی اپر مال کے ایک ریسٹ ہاؤس میں اپنے ساتھیوں سمیت آیا ہوا ہے۔ انسپیکٹر رانا محمد منیر نے بھاری نفری کے ساتھ وہاں ریڈ کیا۔ پولیس کو دیکھتے ہی محمد علی بھٹی اور اس کے ساتھیوں نے ہینڈ گرنیڈ اور کلاشنکوف کا بے دریغ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں انسپیکٹر رانا محمد منیر اور اس کے 6 جوان شدید زخمی ہو گئے۔ محمد علی بھٹی اور اس کے ساتھی ان پر فائرنگ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ناظرین، انسپیکٹر محمد عاشق مارد SHO نوا کوٹ بھی اس کی گرفتاری کے لیے مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہا تھا، اور محمد علی بھٹی اس کو قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا اور 3 دفعہ ہینڈ گرنیڈ کے ساتھ پہلے ہی اس پر حملہ کر چکا تھا۔ ناظرین، انسپیکٹر محمد عاشق مارد SHO نوا کوٹ اور اس کی ٹیم میں شامل فاروق اصغر ایوان ASI نے 30 مئی 1998 کو محمد علی بھٹی کے رائٹ ہینڈ موسٹ وانٹڈ کرمنل مہر گل کو گرفتار کر لیا۔ مہر گل پٹھان اس کا ساتھی جو انسپیکٹر عاشق مارد صاحب اس وقت دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ مہر گل پٹھان جو اس کا محمد علی کا ساتھی تھا، اس کو انہوں نے گرفتار کیا۔ تو اس کا ایک ساتھی تھا مہر گل پٹھان، درآدم خیل سے ہم اس کو پکڑ کے لائے۔ عاشق مارد انسپیکٹر SHO نوا کوٹ تھے، وہ بھی اس کی گرفتاری کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے۔
اس پہ بھی 1-2 دفعہ اس نے اٹیک کیا، لیکن وہ پھر بھی کرتے رہے۔ انہوں نے اس کا ایک ساتھی پکڑا، میر گل میں اس کی جان تھی، وہ بھی بہت بڑا کرمنل تھا۔ میر گل علاقہ غیر کا تھا۔ فاروق اصغر ایوان ASI جو کہ اس کا تفتیشی افسر تھا، مہر گل کو سرکاری گاڑی پر عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ جب یہ نیو کیمپس پل پر پہنچا تو محمد علی بھٹی بغیر نمبر پلیٹ کی لینڈ کروزر میں اپنے ساتھیوں کے سمیت ان کے پیچھے آیا اور سرکاری گاڑی اور پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پولیس کے متعدد جوان اور راہگیر زخمی ہو گئے۔ پھر بھی ASI فاروق اصغر ایوان نے اپنے زخمی ساتھیوں کے ساتھ بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن محمد علی بھٹی اپنے ساتھی مہر گل کو پولیس کسٹڈی سے چھین کر لینڈ کروزر میں بٹھا کر فیروز پور روڈ کی طرف فرار ہو گئے۔ کچہری میں پیش کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے تو محمد علی بھٹی اور اس کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کر کے اور زخمی کر کے یہ مہر گل پٹھان چھین لیا۔ تو لا رہے تھے تو میں ہی اس ٹیم میں تھا، تو اس کو پیش کر کے ہم لے کے جا رہے تھے۔ تو نہر پہ جو اب تو خیر وہاں پہ انڈر پاس بن گیا ہے، تو نہر کے پل پہ یہ فائرنگ ہوئی، اس میں ہمارے جوان زخمی ہوئے۔ رانا صدیق صاحب انسپیکٹر ہو کے ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ جب عاشق کمار صاحب نے پکڑنے کے بعد جب گرفتار کیا تو عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو ایک لینڈ کروزر بلا نمبر وہ ایک دم ان کی سرکاری گاڑی جو تفتیشی افسر لے کے جا رہا تھا، انہوں نے حملہ کر دیا اور ارد گرد اتنی فائرنگ کی کہ دہشت پھیلا دی تاکہ لوگ نزدیک نہ آئیں، اور وہ میر گل جو کہ گرفتار تھا اس کو چھین لیا پولیس سے، اور کافی پولیس والے کانسٹیبل وغیرہ زخمی ہو گئے۔ فاروق اصغر ایوان نے اس سنگین وقوعے کی اطلاع وائرلیس پر اپنے تمام پولیس افسران کو دی۔ اس دوران مہر گل پٹھان کو یہ لے کر فیروز پور روڈ پر آ گیا، تو خیر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو وہ یہ جو ہاٹ پرسوٹ تھا اس میں ہماری مطلب جو ہم نے وائرلیس کی، چونکہ لاہور جو ہے وہ باقی شہروں سے بیٹر ہے، تو پورے لاہور میں اس وقت کے غالباً SSP تھے احمد رضا طاہر صاحب، تو اس کے اوپر ہیڈ منی تھی۔ ہیڈ منی کے علاوہ ایک 1 سٹیپ پروموشن بھی تھی۔ تو اس میں پھر ناکہ بندی ہوئی، لاہور میں وائرلیسیں لگی ہماری، ہم نے اس کا پرسو نہیں چھوڑا، ہم نے اس کو پیچھا نہیں چھوڑا، فائرنگ بھی ہوتی رہی۔ پھر ہمیں مل گئی، اس وقت لیڈ وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، مطلب اتنے ریسورسز نہیں تھے پولیس کے پاس۔ تفتیشی افسر نے وائرلیس کی اور یہ بھاگ کے فیروز پور روڈ کی طرف جانے لگے ان کی گاڑی، تو اس نے وائرلیس کی۔ راستے میں لیفٹ رائٹ جتنی تھانے کی گاڑیاں انہوں نے بھی وہ بھی مین روڈ پہ آ گئی، اور پھر ان کی بھی ان کے ساتھ فائرنگ ہوتی رہی۔ کلمہ چوک سے یہ رائٹ طرف فیروز پور روڈ پہ جب آتا ہے تو کلمہ چوک پہ رائٹ سائڈ پہ یہ موڑ لیتا ہے گاڑی، تو جب ادھر موڑتا ہے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ قصور، کیونکہ یہ قصور کا رہائشی تھا، یہ شروع کا اس گاؤں ہے، جب قصور شروع ہوتا ہے تو دفتو گاؤں کا تھا۔ ہماری ٹیمیں تشکیل جناب DSP صاحب تھے، اختر حیات لالکا صاحب، ریاض باز کی، ریاض باز جو اس وقت وہ بھی ASI تھا ماشاءاللہ، اس وقت بھی وہ دلیر تھا۔ اس کی سربراہی میں ہماری ٹیمیں بنا دی گئی، ہم نے ناکہ بندی کی،